السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، قسط نمبر 24۔ ساری خرابیوں کا انحصار اس پر ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ ہمارے اس ہاتھ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، لیکن یہ ہاتھ خود کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی ہستی نہیں۔ یہ ہاتھ مظلوم پر ظلم کے لیے اٹھ سکتا ہے، ظالم کی مدد کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ اٹھ کیا سکتا ہے؟ اٹھتا رہتا ہے، اور آج تو صرف اسی کے لیے اٹھ رہا ہے۔ آج ساری دنیا، ساری انسانی توانائیاں اور اس کی ساری طاقتیں ظلم کے لیے وقف ہیں، اور یہ کوئی انہونی اور بعید از قیاس بات نہیں۔ جب انسان کا دل بدل جائے، انسان کے دل میں اور اس کی نیت میں فتور آ جائے، اور اس کے دل کے اندر انسان کی دشمنی گھر کر جائے، اور اس کو انسان کے خون کی چاٹ لگ جائے، تو اس کا ہاتھ یتیم کا سر قلم کرنے کے لیے، بیوہ کے سر سے آخری دوپٹہ اس کے چہرے کو چھپانے کے لیے، اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے جو آخری سہارا رہ گیا ہے اس کو چھین لینے کے لیے، غریب و مفلس کے فاقہ زدہ گھر سے جس کو ہفتوں کے بعد چند دانے پکانے کے لیے اپنا اور اپنے یتیم بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ملے ہیں، یہ چند دانے اور اس کے چولہے کو اٹھا لینے اور اس کی آنکھ کو گل کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف ہاتھ کا نہیں ہے، بلکہ اس کا اور اس طرح کی ساری خرابیوں کا انحصار اسی پر ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ کیا انسان کے اندر خیر کی طلب پیدا ہو گئی؟ کیا اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا؟ کیا انسانیت کی حقیقت اس پر کھل گئی؟ کیا انسان کو ہستی کا آغاز و انجام معلوم ہو گیا؟ بس سارا انحصار اسی پر ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جتنی زرخیزی رکھی ہے اور اس کے اندر سونا اگلنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کے سامنے سائبیریا کے میدان اور ہندوستان کی سرسبز و زرخیز زمینیں ہیچ ہیں۔ اگر اس کے اندر نیک ارادوں کے اگنے، پھلنے پھولنے اور پرورش پانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور انسان کے سفلا اغراض و مقاصد اور اس کی سفلا خواہشات کھاد بننے کے لیے تیار رہیں، تو انسان ان کو کھاد بنا کر اپنے دل کی سرزمین سے نیک ارادوں کی کھیتی پیدا کر سکتا ہے، اور یہ کھیتی پھل دے سکتی ہے، پک سکتی ہے اور کاٹی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ دل کی سرزمین اوسر اور بنجر ہو گئی ہے تو اس کے اندر کانٹے تو پیدا ہو سکتے ہیں، پھول پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر تلواریں تو اگ سکتی ہیں، لیکن امن دینے والی چھاؤں نہیں پیدا ہو سکتی۔ انسان کے دل کی کھیتی ایسی منحوس بن گئی ہے، ایسی الٹی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر زہر تو پیدا ہو سکتا ہے، تریاق نہیں پیدا ہو سکتا، بدامنی تو پیدا ہو سکتی ہے، امن پیدا نہیں ہو سکتا، نفرت تو پیدا ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے یتیموں کا پیٹ پھاڑنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کسی بے کس، کسی مظلوم اور کسی مصیبت زدہ کی حفاظت اور کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کی فطرتی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ اس کی پیاس شربت سے نہیں بجھتی، دودھ سے نہیں بجھتی، جس کو اللہ نے لبنا خالصا سائغا للشاربین کہا ہے، اس کی پیاس ٹھنڈے میٹھے پانی سے نہیں بجھتی، جس کو قرآن نے ماء فراتا لکھا ہے، اس کی پیاس دجلہ و فرات کے پانی سے نہیں بجھتی، بلکہ اس کی پیاس انسان کے خون سے بجھتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر یہ چاند اور دوسرے سیارے جن تک پہنچنے اور وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی سطح اپنے مناسب بنانے میں انسان اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے، یہ چاند، مریخ اور دوسرے سیارے زمین پر اتر آئیں، انسان کے قدموں کے نیچے آ جائیں، اور یہ ساری دنیا جنت کا نمونہ بنا دی جائے، لیکن انسان کے دل کی کھیتی خراب رہے اور اس سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت جاتی رہے، تو یاد رکھو انسانیت کی تقدیر میں تباہی لکھی ہے۔ اس کی حالت کبھی سدھر نہیں سکتی، اور یہ دنیا انسانوں ہی کے ہاتھوں پھر جہنم کدہ بن جائے گی۔ حضرات، دنیا میں ہر طرف پھیلے ہوئے فساد کو، بدامنی کو سروں پر منڈلاتے ہوئے محیط جنگ کے خطرے کو دور کرنے کے لیے اور انسان کو امن و سکون اور باہمی اعتماد و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے دل کی کھیتی میں ہل چلایا جائے۔ آپ کسانوں کو دیکھتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے صحیح اور فطری قانون کے مطابق کسان زمین میں ہل چلاتا ہے تو زمین کتنا خزانہ اگل دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دل کی کھیتی میں ہل چلایا جائے اور خدا کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلایا جائے اور اس میں تھوڑی سی محنت صرف کی جائے اور یہ دل کی کھیتی لہلہا اٹھے اور پھلنے پھولنے لگے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا نقشہ کیا ہوگا۔ یہ حقیر زمین جو آپ کے قدموں تلے روندی جاتی ہے، اس سے آپ نے اتنا بڑا فیض پایا۔ اگر آپ دل کی کھیتی میں خدا کے دیے ہوئے ہل چلاتے اور ان کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق آپ اس کی خدمت کرتے اور اس میں ریاض کرتے اور وہ کھیتی برگبال لاتی، تو پھر آپ دیکھتے کہ دنیا میں کیسی بہار آئی ہے۔ اور جب دل کی کھیتی خزانہ اگلتی تو دنیا کا دامن کیسے کیسے موتیوں سے بھر جاتا، کیسے کیسے ولی کامل، کیسے کیسے خادم انسانیت، کیسے کیسے بے لوث اور بے غرض انسان اور انسانوں کے لیے اپنا خون پانی ایک کرنے والے سامنے آتے کہ جن کے کارناموں کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کوئی باور نہیں کر سکتا
کہ کیا انسان کے اندر اتنی بے غرضی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا انسان دوسروں کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے؟ کیا انسان وعدہ وفا کرنے کے لیے اپنا گھر لٹا سکتا ہے؟ ایک مظلوم کو بچانے کے لیے اپنے سارے کنبے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے؟ ایک انسان خود زخمی ہے اور پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، مر رہا ہے، پھر بھی دوسرے زخمی کی پیاس بجھانے کے لیے اپنا پانی پیش کر سکتا ہے؟ دنیا کی عقل اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ یہ سب کرشمہ تھا خدا کے پیغمبر کی محنتوں کا۔ انہوں نے دل کی کھیتی پر صحیح طریقے سے محنت کی اور اس کے اندر اللہ کے رکھے ہوئے مخفی خزانوں اور دفینوں کو نکالا اور عالم انسانیت کو اس سے مالا مال کر دیا۔ خدا کے پیغمبروں نے اس زمین کو چھوڑا، بڑے بڑے ماہرین کو چھوڑا کہ وہ صنعتوں کو ترقی دیں، نہ ان کو روکا، نہ ان کی رہنمائی کا دعویٰ کیا، بلکہ انہوں نے صاف کہہ دیا انتم اعلم بامور دینکم۔ صنعت والے صنعت کے میدان میں ترقی کریں، زراعت والے زراعت کے میدان میں ترقی کریں، اور علم والے علم کے میدان میں ترقی کریں۔ اللہ نے ہم کو ایک اور میدان دیا ہے، وہ انسانیت کا میدان ہے، اور انہوں نے اس میدان میں محنت صرف کی تو دنیا کا نقشہ کیا سے کیا ہو گیا۔ صرف ایک دور کی تاریخ پڑھیے، صحابہ کرام کے دور کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موقع دیا کہ وہ دل کی سرزمین میں کھیتی کریں، تو آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کیسی بہار آئی۔ اس وقت ہزاروں مشکلات تھی، تمدن اپنے بالکل ابتدائی دور میں تھا، انسانیت نے بہت سے میدانوں کا انکشاف ہی نہ کیا تھا، سائنس نے گویا اپنا سفر ہی شروع نہیں کیا تھا، قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں، سفر کی دشواریاں تھیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی کے پہنچنے کے لیے سخت مشکلات درپیش تھیں۔ لیکن جب نیک ارادہ پیدا ہوا اور ان کے اندر انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کا، انسانوں کو تاریکی سے نکالنے کا اور ترحم کا سچا جذبہ پیدا ہوا کہ انسان اپنی ہستی کو کس طرح خاک میں ملا رہا ہے، اور ان کو اپنی آنکھوں سے صاف نظر آیا کہ جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور انسان اس میں چھلانگ مارنا چاہتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی اور پروانے اس میں گرنے لگے، وہ ہٹاتا ہے مگر ہٹا نہیں پاتا، پروانوں کی طرح لوگ اس میں کودنے اور چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہیں، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں اس سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ جب صحابہ کرام پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی تو پھر سفر کی صعوبتوں اور اس کی دشواریاں ان کی راہ میں حائل ہوئی، نہ اس وقت دنیا کی دقتیں اور سفر کی طوالت، راستوں کے خطرات، ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے عزم کے سامنے نہ ٹک سکی، اس لیے کہ ایک تو نیک ارادہ پیدا ہوا، دوسرے یہ کہ وہ ارادہ ان پر مستولی ہو گیا، ان کے اعصاب پر اور ان کے دل و دماغ پر چھا گیا، اب ان کو کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ وہ لقمہ توڑتے تھے اور کہتے تھے کہ میں لقمہ توڑتا ہوں، اور اللہ کے ہزاروں بندے بالکل علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، جتنی دیر میں لقمہ منہ میں رکھوں گا اتاروں گا اتنی دیر میں کتنے خدا کے بندے جہنم کے گڑھے میں گر پڑیں گے۔ آج کس چیز کی محتاجی ہے؟ کیا چیز دنیا سے کھو گئی ہے؟ خدا کے لیے غور کیجیے، کیا چیز اس وقت دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ نیک ارادہ نہیں، انسان کی قدر نہیں، انسانیت کی فکر نہیں، خطرات ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، ان کی کسی کو پرواہ نہیں، اپنی اپنی تو فکر ہے لیکن کسی کو عام انسانیت کی فکر نہیں۔ اگر تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی اور یہ ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم چلا دیے گئے تو دنیا کا کیا حشر ہوگا؟ باتیں تو اس کی بہت کی جا رہی ہیں، چرچے تو اس کے ہر طرف ہیں، لیکن کسی کو اس کا سچا درد نہیں ہے، اور جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں اور انسانیت کو بچا سکتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان وسائل کی تیاری میں منہمک ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ نئی جنگ کے لیے ساری قومیں اور دنیا کی ساری طاقتیں پر تول نہیں، ساری دنیا میں جو کچھ ریس ہے وہ اسی کی ہے، کسی کو بدی سے نفرت نہیں، کسی کو انسان کی تباہی کا غم نہیں۔ جو حقیقی دکھ اور صدمہ ہونا چاہیے، جیسے باپ کو اولاد کا صدمہ ہوتا ہے، بھائی کو بھائی کا صدمہ ہوتا ہے، وہ صدمہ کسی کو نہیں، صرف زبانی باتیں ہیں۔ امریکہ سے لے کر آپ ایشیا کے آخری سرے تک چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ باتیں ملیں گی، لیکن اس کے اندر درد مفقود ہے۔ جو درد کراہ اور کسک ہوتی ہے وہ کسی میں آپ نہیں پائیں گے، اس میں سارا حصہ عقل کا ہے، سارا حصہ ذہانت کا ہے۔ دنیا کے خطرات سے واقفیت اور اس کی تحلیل اور تجزیہ ایسا کریں گے کہ معلوم ہوگا جیسے کسی معمل میں کسی چیز کے الگ الگ اجزاء کیے جاتے ہیں، بالکل ہندی کی چندی کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ کیا خطرہ درپیش ہے، لیکن اس کے اندر جو انسانیت کا درد ہے یا دل کی کسک ہے وہ نہیں ہوتی۔ جیسے آدمی اپنے گھر کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کا لہجہ اور ہوتا ہے اور آنسو اس کی آنکھوں میں ڈبڈبائے ہوئے ہوتے ہیں، آواز مرتعش ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل رو رہا ہے۔ آج دنیا کے بڑے بڑے فلسفی نہایت اطمینان سے دنیا کے خطروں کو بیان کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کوئی بہت خوش آئند بات ہو، کوئی مبارک واقعہ ہو جس کو مزہ لے لے کر بیان کیا جائے، اس لیے کہ انسانیت سے کسی کو حقیقی اور قلبی تعلق نہیں رہا، سب زبانی باتیں ہیں اور دماغی تعیشات ہیں۔ آج دنیا کی ساری کمی پوری ہو چکی ہے،
کرنے کو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم نیک بننا چاہیں، اگر ہم انسان کی خدمت کرنا چاہیں، اگر ہم انسان کو ان خطرات سے نکالنا چاہیں، اگر ایک فرد بھی قطب شمالی یا قطب جنوبی میں ہے، ہم اس کی مدد کرنا چاہیں، تو اللہ نے ہم کو وہ وسائل عطا کیے ہیں کہ ہم ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سچا ارادہ نہیں، ہمارے اندر اس کا شوق نہیں۔ ایک شخص کے پاس سب کچھ ہے، وہ لاکھوں روپے سے مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ خسیس ہے، بخیل ہے، اس کو پیسے کی محبت ہے، یا سست ہے اور کاہل الوجود ہے، وہ بالکل ہاتھ ہلانا نہیں چاہتا، تو بتائیے اس کی دولت کیا کام آئے گی؟ ایک شخص حج کو جا سکتا ہے، خدا نے اس کو ایسے ذرائع دیے، لیکن حج کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، حج کا شوق نہیں، تو بتائیے پھر کون اس کو حج پر آمادہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح آج انسان کے نیک بننے اور انسان کی خدمت کرنے اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دینے، اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دینے اور اس دنیا کو مسجد و معبد میں تبدیل کر دینے کا جیسا ذری موقع، جیسا آسان راستہ اس وقت ہے، ایسا کبھی نہیں تھا۔ آج بدقسمتی سے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ کرنے کا فائدہ اس کے سامنے نہیں۔ فائدہ کیوں سامنے نہیں؟ اس کو یقین نہیں، سوائے اپنی آسائش کے، سوائے اپنے معدے کے تجربوں کے، اپنے جسم کے تجربوں کے اور اپنے محسوسات کے۔ وہ اپنی ذات اور اپنی اولاد کے سوا سب کچھ بھول گیا ہے۔ اب مجھے خطرہ ہے کہ شاید ہماری زندگی نے وفا کی اور کچھ دن ابھی باقی ہیں، وہ وقت بھی کچھ دور نہیں جب اپنی اولاد کو بھی بھول جایا جائے گا۔ خود غرضی میں اور خود پرستی میں، خود نمائی اور اپنے وجود میں سب کچھ محدود کر دینے کے سلسلے میں جس رفتار سے انسان ترقی کر رہا ہے، اگر یہ رفتار جاری رہی تو چند دنوں میں ہم دیکھ لیں گے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بھی بھول جائیں گے اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اگر بھوکے ہیں اور بلک رہے ہیں تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں جہاں مادیت اپنی صحیح برگوبال لائی ہے اور نبیوں کی تعلیم ان کو روکنے کے لیے وہاں موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بگڑی ہوئی اور بچی کچی تعلیمات، کلیسائی تعلیمات اور انجیل کی تعلیم وہ بھی وہاں سے رخصت ہو گئی ہے، وہاں تو یہ حال ہے کہ انسانوں کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں رہا، بلکہ بہت سے لوگوں کو اپنا بھی ہوش نہیں رہا، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ آخری عبرت کا منظر یہ ہے کہ انسان کو اپنا بھی صحیح ہوش باقی نہیں رہا، یعنی اپنے پیٹ کا تو ہوش رہے، اپنا ہوش نہ رہے۔ ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل معاملہ ہے انسان کا، اور انسان کا بھی جو کچھ معاملہ ہے وہ اس کے دل کا ہے، اور دل کا جو کچھ معاملہ ہے وہ اس کے نیک ارادوں کا ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے، یعنی نیک ارادے پیدا ہونے لگیں، تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وسائل کا تو صرف نام ہی نام ہے، وسائل تو انسانی ارادوں کے تابع ہیں، جن کو خدا کی دی ہوئی طاقت سے انسان خود پیدا کر سکتا ہے۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔